فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا اعلیٰ ترین بندوبست فرمایا، جس میں انسان کی عقل اور شعور، اسے دیا جانے والا اختیار اور عطا کیا جانے والا مقام عظیم، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کی رحمتیں جلوہ گر ہیں، اور ان کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں بتانے اور یاد کروانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور ہم ایک طویل عرصے سے اس آیت کو دہرا کر آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف حصوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان وہ بنیادی اور جلی حروف سے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ اور پھر اس بات کو پختہ کرنے کے لیے بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ اگر تم نے رسول کی پیروی اختیار کی، یعنی ان کے راستے پر چلے، ان کا کردار اپنانے کی کوشش کی، تو ہم تم سے راضی ہو جائیں گے، دنیا میں تمہیں خوشحالی اور بہتری نصیب ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اگر بات نہ مانی تو دنیا کی ذلتیں اور پریشانیاں وہ بھی ملیں گی، اور آخرت کی رسوائیاں بھی تمہارے نصیب میں لکھی جائیں گی۔ یہی ایک بنیادی بات ہے، جو سمجھ میں آ جائے تو بات بن جاتی ہے، سمجھ میں نہ آئے یا اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے، دونوں صورتوں میں نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ مرحلہ جس میں اب آپ باقاعدہ ایک شادی شدہ فرد کے طور پر عرب کے معاشرے میں موجود تھے، تجارت کی صورت میں اور اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی شکل میں مکہ اور مکہ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ سے متعارف ہو چکے تھے۔ اسی دوران مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات رونما ہوتے رہے، لیکن یہ بات میں نے کئی بار آپ سے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی بھی معاملہ حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، اس کی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور آپ کی ہر صفت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہی ٹھہرے گی، یعنی بہترین مثال ہی ٹھہرے گی۔ یہ بات بھی آپ سب لوگ بارہا سن چکے ہیں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے اصحاب کو کچھ لکھاتے تھے یا کوئی چیز یاد کرواتے تھے تو بعض اصحاب نے یہ پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ غصے میں ہے، کبھی خوشی میں ہے، کبھی غم میں ہے، تو ان تمام حالتوں میں جو بھی آپ فرمائیں کیا ہم وہ لکھ لیا کریں، محفوظ کر لیا کریں، یا انتظار کیا کریں جس کی اجازت آپ کی طرف سے ملے وہ لکھا کریں یا اسے محفوظ کریں؟ تو مختلف موقعوں پر آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں سنو گے
کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کہی گئی ہو۔ یہ زبان ہر حال میں اللہ کی مشیت کی پابند ہے اور وہی بتا رہی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی مشیت کا، اس کے اذن کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے جو واقعات اعلان نبوت سے پہلے بھی اگرچہ ہو رہے ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہے، منصوبے کا حصہ ہے۔ آج ہم دو باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے اس وقت میں مکہ میں ایک حادثہ ہوا اور مکہ کے موسم اور حالات اب مسلسل اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ سے بیان کی جائے گی۔ ایک بڑا سیلابی ریلا آیا اور مکہ کے آس پاس جو بلند بالا پہاڑ ہیں وہاں سے پانی بہتا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر لڑکتے ہوئے دیوار کعبہ کو لگے، اس میں شگاف پڑ گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہو گئی۔ بالآخر مکہ کے سرداروں نے اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی تعمیر نو کرتے ہیں، نئے انداز میں نئے سرے سے اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کی گئی، لیکن اس تعمیر میں ایک بات بطور خاص ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ بظاہر دیکھا جائے تو مکہ کے لوگ بت پرست ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اچھے برے کی کوئی پہچان نہیں، یعنی ہر طرح کی خرابیاں جو کسی بھی جاہل معاشرے میں ہو سکتی ہیں وہ موجود تھیں۔ لیکن جب تعمیر کعبہ کا فیصلہ ہوا تو سب لوگوں کو یہ بات خود سے ہی پتہ تھی، ان کی فطرت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، ان کے کلچر اور رواج میں یہ زبان زد عام کر دیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، یہ ایک پاکیزہ مقام ہے اور اس کو تعمیر کرنے والے برگزیدہ نبی یہ کام کرتے رہے۔ تو اس لیے جس شخص نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہے تو وہ پوری احتیاط کے ساتھ اس میں شامل ہو۔ کوئی ڈاکہ زنی کا، راہ زنی کا، چوری کا، جھوٹ کا، فراڈ کا، ظلم کا مال وہ اس کی تعمیر میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس جاہل معاشرے کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اللہ کا گھر اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اور جو لوگ بھی اس میں نیکی کمانا چاہتے ہیں تو اس نیکی میں سب سے پہلی بنیاد یہ بنتی ہے کہ جو مال اس پر خرچ کیا جائے وہ مال ناجائز طریقوں سے نہیں کمایا جانا چاہیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم دی کہ اللہ سے وابستہ جو بھی چیزیں ہیں جنہیں ہم بظاہر اللہ کے ساتھ نام کی نسبت دے دیتے ہیں، اور جس طرح ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، رسول کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اور جو آیات قرآنیہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جس کے ساتھ بھی اللہ کی نسبت آ جائے تو پھر اس میں اس بات کا خیال زیادہ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی غلط بات اس میں شامل نہ ہو، کوئی چوری چکاری شامل نہ ہو، کوئی جھوٹ شامل نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ تعلیم دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس بات کو اور زیادہ بہتر انداز میں اللہ کے کہنے پر شامل کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف چند موقعوں پر اور چند مقامات پر رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ اسے زندگی بھر کا ہر وقت، ہر لمحے، ہر کیفیت میں اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ نسبت نہ رکھتی ہو، ہم وہ نسبت جانیں یا نہ جانیں۔
لیکن کائنات ہے ہی اسی کی ساری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، ہم سب بھی اسی کے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ پیغام ہمیں دیا کہ تم لوگ بعض موقعوں پر تو بعض چیزوں کا خیال رکھتے ہو، لیکن جیسے ہی وہ موقع ختم ہو جائے یا مقام ہٹ جائے تو تم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ اس بات کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھیے، اور ہم پھر اپنے رویوں اور اپنے معاملات اور اپنے کرداروں کا اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم واقعی اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو سمجھ پائے ہیں۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، اس کی عظمت کا اظہار کیا، دعا کی، اپنی محبت کو بیان کیا اور کہا کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، تو بہت ہی شان والا ہے، تیرا بڑا احترام ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک انسان کی جان تیری عزت سے بھی زیادہ عزت والی ہے۔ ایک انسان کی جان کو نقصان پہنچانا تیری بے حرمتی کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے کس بات کو کہاں سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہم تو خانہ کعبہ کی دیوار کو جب ہاتھ لگائیں تو تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ جناب کس طرح میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، کس طرح میں بھیڑ میں داخل ہو کر دروازے کے ساتھ چپک گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جسے عزت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان کو اس سے بھی زیادہ عزت دے رکھی ہے۔ اس لیے انسان کی جان کو نقصان پہنچانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیت اللہ کو جو ہے وہ بے عزت کر رہا ہے اور اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں تو ہم بہت کانشیس رہتے ہیں، اور کسی انسان کی عزت، جان، مال کو نقصان پہنچانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اب تو یہ روزمرہ کی بات بن چکی ہے۔ جانتے ہیں فلسطین میں ان چند مہینوں کے اندر کتنے افراد شہید ہو گئے؟ ہر روز تعداد بتائی جاتی ہے، اور اب کوئی 37-38 ہزار افراد تعداد جہاں تک پہنچ چکی ہے، 37-38 ہزار، اور یہ ان چند مہینوں کی ہے، جبکہ یہ سلسلہ 75 برس سے چل رہا ہے۔ اور ان چند مہینوں کے اندر جو انسانی جانیں، جو اللہ کا نام لینے والی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل ہونے والی، جن میں سے 70% بچے، معصوم جانیں، خواتین اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور کسی مسلمان ملک کے حکمران کے کان میں جوں تک نہیں رہیں گی، کسی کی زبان لڑکھڑائی نہیں ابھی تک، چلیں لڑکھڑاتے ہوئے کچھ کلمات کہہ دیے جاتے اور مذمت کی جاتی، لیکن کسی شخص کو اس بات کا ابھی احساس نہیں ہے، اور یہ احساس مسلسل مرتے مرتے اپنی آخری دموں تک پہنچ چکا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ہمارا رب، جسے ہم یاد رکھتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکانے کے لیے مسجدیں آباد کرتے ہیں، کیا ہمارا رب وہ دیکھتا نہیں ہے کچھ بھی؟ اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ وہ علیم و بصیر جو خود کہتا ہے، اب یہ بصارت کمزور پڑ گئی ہے اس کی، کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ اس کا علم کم ہو گیا ہے؟ کیا سنتا نہیں ہے؟ کیا اس کی سماعت وہ ختم ہو چکی ہے؟ نہیں، وہ سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو مہلت ہم نے انسان کو دے دی، تو ہم اس مہلت سے پہلے اس کو نہیں لے کے آئیں گے واپس۔ البتہ جو مہلت ہے یہ اس کی طرف سے رحمت کی ایک علامت ہے۔ ہو سکتا ہے آج سنبھل جائے، ہو سکتا ہے کل عقل آ جائے، ہو سکتا ہے آنے والے کسی دن میں ہوش آ جائے،
یہ مسلسل مہلت وہ دیے جا رہا ہے۔ لیکن تعمیر کعبہ کے لیے جو مکہ کے لوگوں نے مال جمع کیا، تعمیر مکمل ہو گئی، اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ کوئی حرام کا مال اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اسی وجہ سے جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے اس طرز پہ نہیں بنائی جا سکی جس طرز پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس کا ایک حصہ جو ہم سب جانتے ہیں، آج کل جاتے ہوئے حتیم کے مقام پر جو طواف کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی دیوار الگ سے روکی گئی ہے، اس پر چھت نہیں بنائی گئی، دیواریں نہیں بنائی گئی۔ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ پیسہ کم ہو گیا تھا اور دیواروں کے لیے جو ہے وہ جو ضرورت تھی پیسے کی، مال کی، وہ میسر نہیں تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک بار باقاعدہ اس کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کہ ابھی اسلام نیا نیا لوگوں کو پتہ چلا ہے اور اس کی تمام کیفیات کو وہ ابھی تک اپنے اندر سما نہیں سکے، مختلف قسم کے پرانے جو انداز تھے وہ موجود ہیں، اور اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس عمارت کو دوبارہ طرز ابراہیم جو ہے نا اس پر بنا دوں گا، اور اس کا جو دروازہ ہے اس کو نیچے کر دوں گا، 2 دروازے بنا دوں گا۔ مختلف باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائیں۔ اور پھر آپ سب لوگ اس واقعے سے بھی واقف ہیں کہ تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کے نصب کرنے کا جب موقع آیا، اب وہی بندے جو محبت، اللہ کی محبت میں، ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اب وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی انا کی خاطر تلواریں بھی نکال رہے ہیں۔ کام اچھا اور نیکی والا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انا درمیان میں آ گئی، میں بڑا سردار ہوں، مجھے حق ملنا چاہیے حجر اسود نصب کرنے کا، یہ سعادت مجھے ملنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہم انسانوں کی ایک بہت بڑی نادانی ہے کہ سعادت کے اندر سے ہم جو ہے وہ اپنی بدنصیبی کی راہیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت والا کام ہو رہا ہے اور ذاتی انا، ذاتی فخر، ذاتی کبریائی جو ان کے ذہنوں میں ایک خناس جو ہے وہ موجود تھا، اور ہر بندے کی آج بھی موجود ہے۔ جو بندہ جہاں بیٹھا ہے وہ اپنی انا کی بت سب سے پہلے اس کی پوجا کرتا ہے، ہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے بھی زمین پہ سر جھکا دیتا ہے، لیکن دل اسی انا کی طرف، اسی غرور کی طرف، اسی تکبر کی طرف، یا دنیا کے مال و متاع کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دوگلا پن انسان کے اندر پسند نہیں کرتا کہ ایک طرف میری عبادت کرنا چاہتے ہو اور دوسری طرف اپنی شخصیت اور اپنی انا اس کی پوجا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے نہ سجدوں کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ تسبیحات کی ضرورت ہے۔ کئی بار اس کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا، اور یہ قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا موجود ہے۔ کتنی عبادتیں انسان کر سکتے ہیں، انسان تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی کائنات میں کون کون سی مخلوق کس کس طرح سے اللہ کی یہ عبادت کر رہا ہے۔ جب سے کائناتیں بنی ہیں اور جب سے اللہ نے کسی ایک کو بنا دیا تو کوئی فرشتہ ہے جب سے تخلیق کیا گیا اور جب تک قائم رہے گا وہ بس سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں گیا ہوا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہماری شخصیت کو ایک اکائی کی شکل میں مکمل مومن دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رخ ادھر ہوا تو میں مومن ہوں اور رخ ادھر ہوا تو میں کافر ہوں۔ سامنے اللہ کا بندہ ہوں اور اندر سے اللہ کے نافرمانوں کا ساتھی ہوں۔ تو اس لیے تلواریں نکل آئیں، خون بہنے کے قریب ہی تھا کہ کسی زیرک آدمی نے مشورہ دیا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ کل صبح باب صفا سے جو بندہ اندر داخل ہوگا، فجر جیسی ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو بندہ آئے گا اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور دوسرے صبح جو ہے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت رنگ لائی اور اس کا فیصلہ تو کون اس کا انکار کر سکتا ہے اور کون اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ کسی خناس کے دل میں آئے کہ چلو سب سے پہلے منہ اندھیرے میں ہی باب صفا سے جاؤں اور اپنا فیصلہ خود کروا دوں،
لیکن اللہ کے ارادے اپنے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام صفا سے داخل ہوئے اور جس نے بھی دیکھا تو فوراً ان کی زبان سے یہ نکلا کہ ھذا الامین قد جاء، یہ امانت دار آدمی ہیں اور ان پر ہم رضینہ ہم ان پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ چلو ایک چادر لے کے آؤ، اور جتنے بھی سردار ہیں وہ اس کا ایک ایک کونا اور جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے اس کو پکڑ لیں۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس پہ رکھا، ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر کہا کہ چلو اس دیوار کے پاس لے جاؤ جہاں اسے نصب کرنا ہے، پھر اپنے ہی دست مبارک سے اس دیوار کے حصے میں اسے نصب کر دیا گیا۔ دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی ہر بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مختلف موقعوں پر جوڑا ہے۔ ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، عبد المطلب ہوں، ہاشم ہوں، یا ان کے بعد اور ان سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر جہاں انتہائی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی فرد کو وہاں لے کے آتے ہیں اور یہ عزت ان کے حصے میں لکھی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں جو سب سے شاندار زینت کے لیے کوئی چیز لگائی جاتی ہے وہ اس وقت لگائی جاتی ہے جب گھر مکمل طور پر ہر اعتبار سے اس کی تعمیر ہو چکی ہو۔ ہم بھی تو اپنے گھروں میں ماشاء اللہ سب سے آخر میں جا کے لگاتے ہیں جب کلی اور رنگ و روغن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا جو آخری زینت کا مقام تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے زینت بخشی۔ اور دوسری اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس عمل کے ذریعے سے یہ سکھا رہے ہیں کہ جہاں بھی جھگڑے کی نوبت آئے تو اس جھگڑے کو بڑھانے کے بجائے اس کو کم کرنے کی کوشش کرو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جو کام بہت زیادہ پسند ہے نا، سب سے زیادہ ان میں سے ایک کام انسانوں کے درمیان میں جھگڑے ختم کروانا ہے۔ میں نے کل بھی اور آج بھی وہ آپ علیہ السلام کا فرمان پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان عبادتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو عبادت پسند ہے وہ انسانوں کے درمیان میں جھگڑے ختم کروانے والی عبادت ہے۔ ان کے درمیان میں جو ہے وہ راضی کرنے کا، ان لوگوں کو اہتمام کرنا، جماعتیں ہوں، افراد ہوں، گھر کے اندر معاملات ہوں، باہر کے اندر معاملات ہوں، اداروں کے درمیان میں معاملات ہوں، جس بات پر بھی انسانوں میں جھگڑا پیدا ہو اس بات کو بڑھانے کے بجائے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ہم اس کے مقابلے میں اس کے برعکس کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی جیب میں موبائل تو موجود ہی ہے۔ ایک ایسا خناس ہمارے دلوں میں تو پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ ناشتا ہوا ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ کسی بھی لمحے کھول کے دیکھ لو، کسی بھی لمحے 20-50 ایسے پیغامات مل جائیں گے جو کسی پر الزامات، کسی کی تہمتیں اور نہ جانے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی، اس میں تو ایک طوفان مچ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان فیصلوں کے ذریعے سے دو باتیں ہمیں سکھائیں کہ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے عزت اسے مل جاتی ہے، اور جسے اللہ عزت نہیں دینا چاہتا وہ دنیا میں شہرت بے شک کماتا رہے، ووٹ زیادہ مل جائیں، اقتدار بھی شاید مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ عزتیں اسی فرد کو عطا کرتا ہے جسے لوگ دل سے کہیں کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہے تو دنیا بھر کے لوگ بھی بے شک جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ روایتیں بھی ہم نے کئی بار سنی۔ آقا رحمت علیہ السلام کی یہ روایت مجھے یقین ہے، یاد ہے، کئی بار میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ آپ علیہ السلام نے ایک فرد کو دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ
یہ فلاں بندہ جو ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا معزز آدمی ہے اپنے علاقے کا، جہاں بھی جائے لوگ جگہ دے دیں بیٹھنے کے لیے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں، اور کسی کے گھر میں رشتہ لے کے جائے تو کوئی انکار نہ کرے۔ اس طرح کے کچھ کلمات کہے، آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک غریب آدمی نظر آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا فلاں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بس عام سا آدمی ہے، غریب سا، یہ جہاں چلا جائے نہ کسی کو آنے کا پتہ چلتا ہے، اس کا چلا جائے تو نہ کسی کو جانے کا پتہ چلتا ہے، رشتہ مانگنے کے لیے کسی در پہ جائے تو کوئی اقرار نہ کرے کہ اس کو دینا ہے۔ کیا ہم اپنی بچی کو پریشان کرنا چاہیں گے؟ یعنی معاشرے میں کوئی بڑا مقام نہیں ہے۔ تو آقا رحمت علیہ السلام نے یہ سبق ہمیں سکھایا اور فرمایا کہ یہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ معاشرے والے اسے کچھ نہیں سمجھتے اور عام سا آدمی ہے، اگر جی اللہ سے کہے کہ اللہ یہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو کبھی نہ ٹالے، اسی وقت اس کی بات کو پورا کر دے۔ اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عزت دیتا ہے وہ تو تقوی والوں کو دیتا ہے نا، متقی لوگ۔ متقی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے دل میں ہمیشہ اللہ بستا رہے، اللہ زندہ رہے، اس کا خیال، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی حیثیت وہ اس کے دل میں رہے، تاکہ ہر بات کہنے سے پہلے وہ یہ جان لے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے وہ یہ جان لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے وہ اس کو تازہ کر لے کہ میں جس اللہ کا بندہ ہوں وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو جس کے اندر اللہ بستا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی عزت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہمیں عطا فرمائی گئی۔ حجر اسود مکمل ہوا۔ میں آخری بات آج کی مجلس میں بطور خاص آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ تعمیر ہو گئی، حجر اسود لگ گیا، اللہ کی طرف سے ایک وحی آ گئی، اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کریں گے۔ لیکن وحی آنے کے بعد سب سے پہلا خطبہ اپنے قریبی انتہائی جو عزیز تھے ان کے سامنے یہ خطبہ پیش کیا۔ یہ خطبہ بھی آپ کو میں کئی بار سنا چکا ہوں، لیکن اس کا پہلا جملہ آج دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ تمام سیرت کی کتابوں میں جہاں خطبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملیں گے، یہ پہلا خطبہ اس میں درج ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، اے لوگو جان لو، لیڈر، قائد، عربی میں رائد کہتے ہیں، قائد جو ہے وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، اللہ کی قسم اگر میں سب سے جھوٹ بولوں تم سے نہیں بولوں گا، اس لیے کہ تم میرے لوگ ہو، میرے ہم خاندان ہو، میرے خون کے ساتھی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قوم کا لیڈر اپنی قوم سے کم از کم جھوٹ نہ بولے، اور جو واقعی اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے اندر سچ والی عادت کو داخل کرنا ہوگا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ ساری دنیا کا حکمران کیوں نہ بن جائے، حقیقت میں وہ لیڈر نہیں ہے، وہ قائد نہیں ہے۔ اپنے اندر سچائی پیدا کرنے اور سچ کا ساتھ دینے، اس کی ایمان والی کیفیت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ سامعین گرامی، آپ میں سے ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر کسی نہ کسی حیثیت میں قائد اور لیڈر ہے، اور اگر اس نے جھوٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا، جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بات کہی، جھوٹ کی بنیاد پر کوئی کام کیا، تو جان لو کام تو کر لیا اس نے دنیا میں، لیکن یہ کام اس کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ اس کا ساتھ دے گا حشر کے میدان میں بھی جا کر۔ دنیا کی عدالتیں بند ہو جائیں گی، لیکن وہ عدالت جب کھلے گی تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، کس طرح کامیاب ہو سکیں گے؟ اس لیے جھوٹے لوگوں کا ساتھ مت دیجیے اور جھوٹ کے راستے پر چلنے کی کوشش مت کیجیے۔
اللہ کے رسول کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں سچ پر کاربند ہونے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔